وسلم نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھا تھا. 2 رکعت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ بھی پڑھیں گے, امام کا خطبہ سنیں گے اور پھر چل دیں گے. کس کام کے لیے؟ پکوڑیاں کھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ کتنا بھیڑ ہے وہاں جبل رحمت پر, کہاں کتنا ہنگامہ ہو رہا. بولو کس کام کے لیے چل دیں گے؟ پھر چل دیں گے ہم کس بات کے لیے؟ اپنے گناہوں کے سمندر کو, اپنے گناہوں کے گٹھر کو کم کرنے کے لیے, جلانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, نام حج کس کا ہے؟ عرفہ میں وقوف کا ہے. وقوف عرفہ کیا چیز ہے؟ عرفہ کا کیا معنی ہے؟ عرفہ کے معنی ہے پہچان کے, اور عرفات کے معنی کیا ہیں؟ وہ مقام جہاں پر پہچانا جاتا ہے. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کس چیز کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ ہر سال اس پہچان کے لیے یہاں حاضری دیں. کیا کبھی آپ نے اس مسئلے میں غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو, یہ دن رونے کا ہے, اپنے گناہوں کو پہچاننے کا ہے, اپنے آپ کو جاننے کا ہے اور نادم ہونے کا ہے. روتے رہو, اتنا رو تو کہ اللہ کو پیار آ جائے, اللہ کو ترس آ جائے. اور اپنے لیے دعا مانگو, اپنے دوست احباب کے لیے مانگو, اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگو, اپنی بوا اور پھوپھی کے لیے جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھیلایا ہے, لوریاں دی ہیں, جن کا ادنا سا بھی احسان آپ کے اوپر ہے. سب کا قرض آج موقع ملا ہے, آپ چکا دو اپنی زبان سے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یاد رکھیں انسانیت کی اس بھیڑ میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں, اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا, یہ سعادت کی گھڑی ملی, آپ عرفہ کے میدان میں پہنچے, تو آپ جہاں اپنے نفس کو سامنے رکھیں وہی اور لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ پورے عالمی انسانیت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. آپ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت اسلامیہ کو ذلت کے قار سے نکال دے. ہمارا وجود آج جو حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے دشمن اور ساری طاقتیں مل پڑی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفوں میں دراڑ پیدا کر دے, ان کے دلوں میں روب پیدا کر دے, ہمارے دلوں میں روب اپنا پیدا کر دے. ہم گناہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں اور ہم اللہ سے توبہ کر لیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, عرفہ کا یہ دن, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو, اے میرے فرشتوں, میرے بندوں کو دیکھو, پراگندہ اور بالکل یہ سر آلود ہو کر کے یہاں دور دراز سے دھوپ میں میرے سامنے آئے ہیں. ماذا اراد ہؤلاء, انہوں نے کیا مانگا ہے مجھ سے, کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ, یہ تیری رضا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کو کیا کر دیا؟ بخش دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اسی میدان میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم. اسی دن شیطان لعین رب العزت کی رحمت و مغفرت سے بے پایا کو دیکھ کر ہائے وائے کرتا, شیطان چلاتا ہے, کہتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ ان کو میں نے بہکایا, برباد کیا, گناہوں کے سمندر میں ڈھکیلا, ایک دن تو نے سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا, سب کو جہنم سے تو نے آزادی دے دی, سب کو جنت کا مستحق قرار دے دیا. شیطان اپنی کوشش پر نادم ہو کر کے چلاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, عرفات کے وسط میں ایک پہاڑ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جبل رحمت کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی. آپ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو اس پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ پہاڑ کے بغل میں تھے. میرے بھائی اور دوستو, دین نام ہے ثبوت کا, کام اتنا کیجئے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے, نہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے نہ پیچھے ہٹیے. عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو یہ شک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ کیوں پڑھی؟ تاکہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں, اپنے ایک ایک گناہ کے لمحات کو یاد کر کے انسان کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں تاریکی میں جو گناہ کیا ہے, بند کمرے میں جو گناہ کیا ہے, چھپ کر جو گناہ کیا ہے, انسان کو اپنے رونگٹے کھڑے کر لینے چاہیے, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے عرفہ کے میدان میں رونا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول بھی اسی طرح مشغول تھے. صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول شاید روزے سے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی سواری پر دودھ پی لیا, اور جس سے لوگوں کا شک کیا ہو گیا. تو میرے بھائیوں, ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں, عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے حدیث میں, لیکن یہ روزہ وہ لوگ رکھیں گے جو عرفہ کے میدان میں پہنچنے سے کیا ہو گئے؟ محروم رہ گئے. تو اللہ نے رحمت کے چند چھینٹے
جو عرفہ کے میدان میں اللہ کی رحمت لٹ رہی تھی، وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش رہا تھا، اپنے ان بندوں کو بھی آپشن دے دیا کہ تم روزہ اگر رکھو گے تو تمہارے بھی گناہ جو ہے مٹ جائیں گے، اور تمہارے لیکن وہاں پر جو پہنچے ہوئے حاجی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا وہاں عبادت نہیں بلکہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب عرفہ کے دن سورج غروب ہو جائے تو اب آپ لبیک پکارتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے آپ نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ بلا کسی قومیت کا جھنڈا لگائے اور بلا کسی خرافات کے آپ درمیانی چال چلتے ہوئے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جلد بازی مت کر رہی ہے، وہاں کے چند لمحات آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے، آپ کے گناہوں کے سمندر کو جلا سکتے ہیں۔ سنت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے آپ عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ نہ ہوں، اور جب آپ عرفہ سے مزدلفہ روانہ ہوں اور مزدلفہ آپ پہنچ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر نماز پڑھیں گے دونوں ایک ساتھ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام جو 1 لاکھ تھے، آج تو 40 لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ نے اس وقت بھی کہا تھا السکینۃ ایھا الناس فإن البر لیس بالایذا، کہ اے لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو، دوڑنا کوئی ثواب کا کام، ثواب کی بات عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ڈرائیور اپنی گاڑیوں کو ایک دوسرے سے بڑھانے میں ایکسیڈنٹل کیس کر دیتے ہیں اور اللہ کے یہ بندے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، کسی بھی طریقے سے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پورا وقت آپ کا عبادت میں لگے گا۔ تھوڑی دیر مزدلفہ پہنچو یا پہلے پہنچو، اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اس انداز سے چلو جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، صحابی بیان کرتے ہیں آتا مزدلفہ وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مزدلفہ پہنچے تو آپ نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ذریعہ مغرب اور عشاء دونوں کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں یا ان کے بعد میں کوئی تسبیح، ذکر و تحلیل بھی نہیں کی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک باریک بات بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث شریفہ میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہی ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تہجد ادا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صلاۃ تہجد کو کبھی، یہی ایک رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تہجد نہیں ادا کی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بغیر ذکر و اذکار کے آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ کیوں سو جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ نے کیا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا میں پہلے بتا چکا ہوں کیا ہے، واجب ہے یا رکن؟ واجبات میں سے ہے۔ اگر چاند غروب ہو جائے تو اس کے بعد اگر چھوٹے بچے ہوں یا اس طرح کے اور لوگ ہوں تو جا سکتے ہیں، لیکن عام انسان کو رات پوری گزارنا چاہیے اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر کے مزدلفہ کے مقام میں آپ نے دعا کی۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اذکروہ کما ہداکم، کہ آپ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں اس بات کی کیا کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر مزدلفہ میں انسان کو خوب دعائیں کرنی چاہیے اور خوب اللہ سے رونا چاہیے، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مینا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ یاد رہے، مینا کے راستے میں مزدلفہ سے چلتے ہوئے وہ جگہ بھی آئے گی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وادی محصر، جہاں پر ابرہہ کا غرور ٹوٹا تھا، جہاں پر ابرہہ خاک آلود ہوا تھا، اللہ نے اپنا یہاں عذاب بھیجا تھا۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو جب آپ تیزی کے ساتھ وہاں گزر رہے ہوں گے تو آپ اس بات کو بھی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پاداش میں کہیں تو ہمیں نہ عذاب سے دوچار کر دے، اور عذاب آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے کیا کر لینا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب آپ مینا پہنچ جائیں تو جمرہ عقبہ کی رمی کریں اور 7 کنکریاں اسے ماریں۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے آپ